ترک صدارتی انتخابات 2023 کیا اردوان جیت پائیں گے؟ ترک انتخابات میں کون کون سے امیدوار میدان میں ہیں؟ ترکیہ میں 2023 کے صدارتی انتخابات کے لیے تمام پارٹیاں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں۔ ترک صدر اردوان نے پارلیمنٹ سے خطاب میں انتخابات وقت سے پہلے کرانے کا عندیہ دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں عام انتخابات ایک ماہ پہلے 14 مئی کو کرانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ترک میڈیا کے مطابق انتخابات ترک جمہوریہ کے قیام کے 100 سال مکمل ہونے سے پہلے ہو سکتے ہیں۔ ترکیہ کے آئندہ عام انتخابات باضابطہ طور پر 18 جون کو ہونا ہے، تاہم پارلیمنٹ انتخابات کی درست تاریخ سے متعلق حتمی فیصلہ کرے گی۔ صدر اردوان کے انتخابات سے متعلق بیان کے بعد برطانوی روزنامہ دی اکانومسٹ نے تجزیہ پیش کیا کہ اپوزیشن کا انتخابات جیتنا مشکل نظر آ رہا ہے اور صدر اردوان بظاہر آسانی سے انتخابات جیت جائیں گے۔ ترک انتخابات میں کون کون سی پارٹیاں حصہ لے رہی ہیں، صدر کے لیے کون کون سے امیدوار میدان میں ہیں اور اپوزیشن کو کون سی مشکلات درپیش ہیں، اس بارے میں بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے پاک ترک نیوز ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ویورز، ترکیہ میں اس وقت ایجنڈے پر سب سے اوپر صدارتی اور پارلیمانی انتخابات ہیں۔ صدر رجب طیب اردوان کی مقررہ تاریخ سے چند ہفتے قبل انتخابات کرانے سے متعلق بیان کے بعد اب نظریں انتخابات کی تاریخ کی جانب مرکوز ہیں۔ برطانوی اخبار دی اکانومسٹ نے ترک انتخابات پر اپنے تجزیے میں لکھا کہ جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی اپوزیشن کے اتحاد سے بہت آگے نظر آ رہی ہے۔ ترکیہ کی اپوزیشن ایک سال سے بات چیت کے باوجود کسی مشترکہ امیدوار پر متفق نہ ہو سکی۔ اپوزیشن کے درمیان موجود اختلافات کسی مشترکہ امیدوار کا اعلان نہ ہونے کی بنیادی وجہ ہیں، جس سے اپوزیشن کے لیے منفی فضا پیدا ہو رہی ہے۔ اپوزیشن کے ملت اتحاد میں موجود سب سے بڑی جماعت ریپبلکن پیپلز پارٹی کے چیئرمین کمال کلچدارولو صدارتی امیدوار بننے کے لیے پرعزم ہیں، لیکن اسی اتحاد کی دوسری بڑی جماعت گڈ پارٹی ان کے نام پر متفق نہیں۔ حزب اختلاف کے اتحاد کو اردوان کے خلاف انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کردوں کی جماعت HDP کے ووٹوں کی اشد ضرورت ہے۔ ریپبلکن پارٹی کردوں کی جماعت HDP کو اپنے ساتھ ملانے کی خواہش رکھتی ہے، لیکن اپوزیشن اتحاد میں شامل گڈ پارٹی اس جماعت کو دہشت گرد تنظیم PKK کے سیاسی ونگ کے طور پر دیکھتی ہے اور اس کے ساتھ ایک ہی میز پر بیٹھنے سے گریزاں ہے۔ ملت اتحاد میں شامل استنبول کے میئر اکرم امام اولو اور انقرہ کے میئر منصور یاواش کو اپنے نام صدارتی امیدوار کے طور پر پیش کرنے سے پہلے میئر شپ سے مستعفی ہونا پڑے گا۔ منصور یاواش کٹر ترک قومیت پسند ہیں اور ان کے لیے کردوں کی جماعت HDP کے ووٹروں سے ووٹ حاصل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن مشترکہ صدارتی امیدوار کا نام فائنل کرنے کے لیے 30 جنوری کے بعد سر جوڑ کر بیٹھے گی۔ ریپبلکن پارٹی کے انتخابی ہیڈ کوارٹر نے اعلان کیا ہے صدارتی انتخابات کے لیے حزب اختلاف کے 6 جماعتی اتحاد کے مشترکہ امیدوار کا اعلان فروری کے وسط میں کیا جائے گا۔ ریپبلکن پارٹی کی جانب سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق حکومت کی جانب سے انتخابی منصوبے کے اعلان کے بعد اپوزیشن اپنے امیدواروں کو متعارف کرائے گی۔ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مزید تجزیوں اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پاک ترک نیوز۔